مقصد مال اکٹھا کرنا نہیں ہے، تیری زندگی کا گول اور کوئی اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ کوئی اور ہے۔ وہ فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ اکٹھا کرنے کی ہرس نے غافل کر دیا، اللہ سے تم غافل، اپنے اصل مقصد سے تم غافل ہو گئے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، مقابر قبروں تک تم چلے گئے۔ کلا، کیوں نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم، پھر کہتے ہیں، کلا، کیوں نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ کلا، کیوں نہیں، لو تعلمون علم الیقین، تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے گا۔ لترون الجحیم، تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تمہیں زیادہ جمع کرنے کی ہرس نے اللہ سے غافل کیا، اور یہ انسان کی حقیقت ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دنیا جمع کرنے کی ایک خواہش رکھی ہوئی ہے، اور یہ کوئی اگر جائز طریقے سے ہو تو بری بھی نہیں، اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے عطا فرمائے تو اس کو حاصل کرنا کوئی غلط بھی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا مال عطا فرمایا، لیکن انہوں نے حق حلال سے صحیح طریقے سے حاصل کیا، تو وہ کوئی برا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اس مال کو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ مال دنیا نہیں بلکہ وہ مال دین ہی ہے، وہی دین ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر جمعہ کی نماز پر جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کر کے جایا کرتے تھے، ایک غلام آزاد کر کے نماز جمعہ کے لیے جاتے تھے، اور ایک غلام جس نے آزاد کیا اس کا کتنا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اعتق رقبۃ مسلمۃ کان فکاکہ من النار کل عزم یجزئ منہ بکل عزم منہ، کہ جس نے ایک مسلمان غلام آزاد کیا وہ اس کے لیے جہنم کی آزادی کا سبب بن گیا، اس کی ہر ہڈی کے بدلے میں، غلام کی ہر ہڈی کے بدلے میں اللہ اس کی ہڈی کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یعنی غلام آزاد کرنا، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی گردن اس نے غلامی سے آزاد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نار جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو اتنا ثواب ہے ایک غلام آزاد کرنے کا۔ تو اللہ نے چونکہ مال دیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ اکٹھا کرنے کی ہرس نے غافل کیا ہے، اس سے مراد وہ زیادہ اکٹھا کرنا ہے جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، یعنی حرام مال اکٹھا کرنا، جھوٹ بول کر اکٹھا کرنا، اور فراڈ کر کے، اور یعنی دائیں بائیں کر کے اس کو اکٹھا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں منع فرما رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل کیا ہے اور تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی اللہ نے ایسی ہرس بنائی ہے، اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ اگر ساری دنیا کا مال بھی وہ اکٹھا کر لے تو بھی وہ منہ بھر نہیں سکتا، وہ بند نہیں ہو سکتا۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادی من ذهب لا ابتغى وادیا آخر، کہ اگر ابن آدم یعنی انسان کے پاس سونے کی ایک پوری وادی ہو، ایک پوری وادی ہوتی ہے کہ ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، تو درمیان میں ایک رستہ سا جو ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان میں، اس کو کہتے ہیں وادی۔ تو جس کے پاس ایک، اگر انسان کے پاس ایک وادی ہو مال کی، لبتغا وادیا آخر، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بھی جی نہیں بھرا ہے، مجھے ایک وادی اور چاہیے۔
یہاں ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں ان کے پاس 100 پراپرٹیاں ہیں، 100 120 130 پراپرٹیاں اور مکانات بنائے ہیں، مگر ابھی بھی ان کا جی بھرا نہیں ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ابھی 200 300 اور آنی چاہیے۔ مال سے اور دنیا سے انسان کی ہرس کا منہ بند نہیں ہو سکتا، اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا لبتغا وادیا آخرا، تو وہ ایک اور وادی کو حاصل کرنا چاہے گا، ولا یملأ بطن ابن آدم الا النار، اور انسان کے بطن کو، اس کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اس مٹی سے مراد ہے قبر کی مٹی، کہ قبر کی مٹی انسان کے پیٹ میں جب جائے گی قبر میں تو پھر یہ پیٹ بھرے گا، اس سے پہلے یہ پیٹ بھر نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے صبر عطا کر دیا، تھوڑا سا مال ان کو مل گیا تو انہوں نے اس پر صبر کر لیا کہ یا اللہ ہم راضی ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، تو انہیں ہمیں اتنا دے دیا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی روزی حلال کی کھا رہے ہیں، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جنہوں نے اس پر صبر کر لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں بھی سکون عطا فرما دیا، آگے بھی راحت عطا فرما دیا، اور اصل یہی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں مال اکٹھا کرنے کی ہرس نے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے پاس پہنچے۔ مجھے ایک عورت ابھی میرے دماغ میں پھرتی ہے، جب ہم بچے تھے پاکستان ہمارے مدرسے میں جامعہ رسولیہ شرعیہ، وہاں ایک عورت تھی تو وہ بھیک مانگتی تھی،